بچوں کو سیدہ کی محبت کے ساتھ پروان چڑھاؤ۔ ہمارے ہاں کچھ کو ضرورت سے زیادہ معقولات کا حیضہ ہو جاتا ہے، جب معقولات کا حیضہ زیادہ ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں، ہم نہیں انکار کرتے بعض مسائل کا، لیکن مسائل کا حل ان کا انکار اور رد نہیں ہے، ان کی اصلاح ہے۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی، جناب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ انکار کی ضرورت ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ایک سنارن تھی، یہ ہمارے ہاں کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، بزرگوں نے کسی نیت سے لکھا ہو مجھے نہیں معلوم۔ یا اس کا دوسرا حصہ ایک بادشاہ، ایک وزیر، اس کی بیٹیاں، لیکن جو درمیان میں یہودی کے گھر جانے اور شادی کا واقعہ ہے، یہ اوتھینٹک واقعہ ہے، کتب نے نقل کیا ہے، تو ذرا سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ اگر آگے پیچھے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس اصلاح کو ختم کر دیں۔ اصل معجزے کا انکار کیوں کرتے ہو بھائی؟ اصل ذکر سے منحرف کیوں ہو رہے ہو؟ ہم نے اپنی زندگی میں، میرا تجربہ مجرب ترین کام ہے، میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی بڑی گراہیں اسی دریا ذکر جناب سیدہ سے حل کی ہیں، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے، کیسی کیسی مشکلیں ہیں، وہ 5-10 روپے کی ٹافیوں سے نہیں، سیدہ کے نام کی حرمت ہے، یہ اصل محبت ہے، احترام سیدہ ہے، ورنہ ہم جیسوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ جب تجربہ ہے، زندگی کا تجربہ ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا، ہمارا کام ہے کہ ہم آگے منتقل کریں اپنے بچوں میں۔ صحیح اصلاح کی اگر ضرورت ہے کہیں تو اصلاح انجام دی جائے، لیکن انکار اور رد کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سیدہ کی محبت کے ساتھ پروان چڑھائیں۔ کیوں؟ سیدہ کی محبت۔ اب ہور آ رہے ہیں وہاں سے یہاں، ایک مقام بس اب کروں گا، اور امام حسین زمین پر خدا کے اسم تواب کی تجلی بنے ہوئے ہیں۔ تم اگر خلوص نیت سے توبہ کرو، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یکفر عنکم سیئاتکم یغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہ۔ ایک منٹ، تم خلوص نیت سے توبہ کرو، کیا کرے گا؟ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو بھول جائے گا، انکار کر دے گا کہ نہیں کیا تم نے، اور کیا کر دے گا؟ کرام کاتبین نے لکھا ہے، مٹا دے گا۔ تم خلوص سے توبہ کرنے والے بنو تو صحیح، اور کیا کر دے گا؟ اور زیادہ ٹینشن ہے، تم صرف اچھے اعمال کرو، تم صرف صحیح سے توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم نے توبہ صحیح سے کی تو میں اس بات پر قادر ہوں پروردگار، یبدل السیئات بالحسنات۔ کہاں تک جا سکتا ہوں میں؟ تم نے گناہ کیے تھے، تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے تھے، تمہاری توبہ اگر سچی ہوئی تو صرف یہ نہیں کہ معاف کر دوں گا، صرف یہ نہیں کہ تمہاری برائیوں کا انکار کر دوں گا، صرف یہ نہیں کہ تمہارے نام اعمال پاک کر دوں گا، بلکہ کیا کروں گا؟ یبدل السیئات بالحسنات، تمہارے گناہوں کو اصلا بدل کر جہاں جہاں گناہ لکھا ہوگا وہاں وہاں نیکی لکھ دوں گا۔ تمہاری توبہ واقعی ہونی چاہیے۔ خدا کے اس تواب اور رحیم ہونے کی تجلی کہاں ہو رہی ہے؟ صبح عاشورہ، کب؟ جب حر حقیقی توبہ کے ساتھ پلٹ کر آ رہا ہے۔ ایک جملہ امام حسین کا اللہ کی تواب اور رحیم ہونے کی تجلی بن رہا ہے، کب؟ مگر امام حسین ان کو پہچانتے نہیں تھے، اچھی طرح پہچانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، لیکن آج جب حر نے آ کر کہا مولا میں آیا ہوں، امام حسین نے پلٹ کر کیا کہا؟ کہ کون؟ اس کون میں امام حسین نے خدا کے تواب اور رحیم ہونے کی صفات کو متجلی کیا ہے۔ یہ کون؟ امام حسین کا تجاہل عارفانہ نہیں ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہیں کون، نہ، یہ مقام نہیں ہے۔ یہ کون یہ بتا رہا ہے، حر تو توبہ سے پہلے اور تھا، توبہ کے بعد کچھ اور ہو گیا۔ غصہ ختم ہو گیا۔ کتنا بدل سکتا ہے، کتنی سیئات ہیں جو اس وقت حر اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی حر کے گناہوں کو اس وقت حسین کے بچوں کے چہروں پر دیکھے، سیدانیوں کے چہرے پر دیکھے، تصور کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں،
وہ بخشا جا سکتا ہے؟ نہیں بخشا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ کس مقام پر آ رہا ہے؟ جس مقام پر جناب عباس علیہ السلام، جس مقام پہ جناب علی اکبر علیہ السلام، جس مقام پہ جناب قاسم علیہ السلام، اس مقام پر علیہ السلام کس چیز نے کیا؟ احترام و محبت سیدہ، یہ مقام ہو رہے ہیں۔ اور کوئی اگر اپنے آپ کو احترام سیدہ میں فنا کر دے، اس کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کون ہے؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ۔ یہ پورا سفر میں نے آپ کو طے کرایا ہے صرف اسی مقام کو سمجھانے کے لیے۔ کیسے فنا کیا ہے؟ ایسے فنا کیا ہے جناب ام البنین نے کہ تقریباً ایک بڑی تعداد لوگوں کی یہ بھی نہیں جانتی کہ ام البنین کا اپنا نام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ام البنین کا اپنا نام فاطمہ کلابیہ ہے۔ کیا نام ہے جناب ام البنین کا؟ فاطمہ۔ لیکن احترام اور ادب جناب سیدہ اگر کوئی سیکھے جناب ام البنین سے، یہ جناب ام البنین کا نصیب ہے کہ حضرت امیر جیسی شخصیت حضرت کے گھر رشتہ بھیجے۔ لہذا جناب روایت ملتی ہے کہ جناب ام البنین ایک شب پہلے خواب میں دیکھتی ہے، اور یہ قبیلہ کوئی عام قبیلہ نہیں ہے۔ حضرت عقیل جو کہ نسب شناس ہے، امام علی کے بھائی، ان کو بلا کر کہا میرے بھائی تم نسب شناس ہو، مجھے قریش کے کسی ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ جس کے مرد شجاع اور جس کی خواتین زاہد و پارسہ ہوں، متقی ہوں۔ اور جناب عقیل نے حضرت کی فرمائش پر جس قبیلے کو تلاش کیا، بنی کلاب۔ بنی کلاب میں بھی کون؟ حزام کی بیٹی، کون؟ فاطمہ بنت حزام۔ حضرت نے دیکھا حضرت امیر جس رشتے کو اوکے کر رہے، جناب حضرت ام البنین خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں صحن میں بیٹھی ہوں اپنے گھر کے، اور چاند آسمان سے اتر کے میرے دامن میں آ گیا۔ کسی تعبیر خواب والے شخص سے جا کر جب ان کے والد نے پوچھا تو اس نے پلٹ کر یہ کہا تمہاری بیٹی کو کائنات کا وہ شرف ملنے والا ہے جو کسی بیٹی کو عطا نہیں ہوتا۔ ابھی یہ تعبیر لے کر بعد گھر پر آئے تھے، وہاں سے جناب عقیل حضرت امیر کا رشتہ لے کر آئے۔ بس جیسے یہ جملہ نکلا اور وہاں سے وہ رشتہ لے کر آئے تو اسی وقت جناب حزام نے کہا میری بیٹی نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر خود بخود چل کر آئی۔ یہ شرف دنیا کی کس بیٹی کو ملے گا کہ جناب امیر اسے رشتہ بھیجے؟ لہذا یاد رکھے گا جناب ام البنین کنیز نہیں ہے، حضرت امیر کی زوجہ کا اسٹیٹس لے کر آئی ہے کہاں؟ سیدہ کے گھر میں۔ چھوٹا اسٹیٹس نہیں ہے، حضرت امیر کی زوجہ ہونا معمولی اسٹیٹس نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت کے گھر میں داخل ہوئی ہیں، داخل ہونے سے پہلے جناب امیر سے جو درخواست جناب ام البنین نے کی وہ کیا ہے؟ کہ مولا ایک فرمائش آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر نے پوچھا کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ مولا فرمائش بس اتنی ہے، میں اس گھر میں کنیز بن کر جا رہی ہوں، مجھے کنیز سمجھیے گا، فرمائش صرف اتنی ہے مولا مجھے اس گھر میں کبھی میرے نام سے مت پکاریے گا۔ کیوں؟ جس گھر میں سیدہ کا نام فاطمہ رہا ہو وہاں مجھ جیسی کنیز کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو اسی نام سے پکارا جائے۔ مولا آپ مجھے میرے نام سے پکاریں گے، آپ کے بچے اپنی ماں کی یاد میں جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ زمانہ نے جنت کے سید السردار اپنی والدہ کا نام سن کر محزون ہوں۔ جو ان کی ماں کا نام ہے وہ میں اپنے لیے دہرانا ابھی گھر میں آئی نہیں ہے۔ یہ ہے فاطمہ شناسی، یہ جناب ام البنین کے اندر احترام و محبت جناب سیدہ۔
لہذا کیا کیا؟ اگر جناب ام البنین کے جناب سیدہ سے محبت اور احترام کو دیکھنا ہے تو یہ احترام اور محبت مجسم ہو کر کربلا میں حضرت عباس کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ لہذا پوری کربلا میں حضرت عباس کا امام حسین سے سوال، لہذا گرچہ جناب ام البنین نے اپنے آپ کو سیدہ کے بچوں کی کنیز سمجھا اور اپنے بچوں کو سیدہ کے بچوں کے غلام اور کنیزوں کے نام پر تربیت دی۔ ام البنین کے بچوں میں جرأت نہیں تھی کہ سیدہ کے بیٹوں کو بھائی کہہ کر پکارے، جب بھی پکارا آقا کہہ کر پکارا۔ تاریخ یہ تربیت ہے جناب ام البنین۔ لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے، اور بیٹے بھی کیسے، صرف ایک عباس نہیں ہے، یہ تو جناب عباس کی شخصیت کا اثر یہ ہے کہ باقی بھائیوں کی شخصیت دب گئی ہے۔ 3 بھائی اور ہیں کربلا میں حضرت عباس کے، جناب عبداللہ، جناب جعفر اور جناب عثمان۔ یہاں اپنے بچوں کو ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، تاریخ میں اس طرح کے مسائل بہت پیش آتے ہیں، ہمارے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ اہل بیت نے مختلف ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے، اور ان میں سے پھر ایک مثال یہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی مثال دی جاتی ہے وہ تاریخ کا جھوٹ ہے۔ اس لیے اہل بیت کے اولادوں میں صرف اس ایک نام کے علاوہ کوئی اور نام اگر کہیں کوٹ ہوا ہے تو وہ سورس ہمارا نہیں، لہذا ہمارے لیے کسی کا کہنا کسی اور سورس سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت امیر نے اپنے اس بیٹے کا نام رکھا ہے تو ساتھ بیان کر کے کہا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام کس کے نام پر رکھ رہا ہوں؟ جناب عثمان بن مظعون، جو کہ پیغمبر کے صحابی اور ایسے متقی اور پرہیزگار صحابی تھے کہ جو حضرت امیر کے دوستوں میں سے تھے۔ تو حضرت نے نام رکھ کے ساتھ میں بتایا کہ دیکھو میں کس کے نام پر نام رکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت کا بتانا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت نے باقی نام کسی اور کے نام پر نہیں رکھے۔ آپ سے بات کی جا سکتی ہے جو کہ آپ نے کوڈ کیا ہے، جناب عمران کو ملتا ہے، عثمان کہاں ملتا ہے؟ اس کا کوئی ریفرنس دیں آپ اس کے اوپر۔ ریفرنس دے دیا ہے، ریفرنس موجود ہے اور اسی ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ جناب عثمان بن مظعون پیغمبر کے متقی ترین صحابیوں میں سے تھے، حضرت امیر کے اتنے نزدیکی اور اتنے عزیز دوست تھے کہ ان کے انتقال پر حضرت نے گریہ کی۔ بیٹے کا نام بتائیں، ان کے بیٹے کا نام ہی بتایا ہے آپ کو، بیٹے کا نام ہی بتایا ہے۔ اور میں مسجد کے بعد بھاگ نہیں جاؤں گا، یہیں پر رہوں گا، ٹینشن نہ لیں، میں ہوں یہیں پر، کہیں نہیں جاؤں گا۔ بلندر سلوات اللہ اور یہ خود دلیل بنتی ہے اس بات کی دلیل ہے جہاں حضرت امیر نے کسی ایک کا نام رکھ کے مینشن کیا ہے باقاعدہ۔ اس مینشن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے ذہن میں کنفیوژن نہ آئے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی اور کے نام پر نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتے۔ عزیزان، اہل بیت کو اپنی عقل سے نہ پوچھیں، اہل بیت سے اپنی عقل کو سیدھا کرنا سیکھیں۔ حضرت امیر کا الفاظ ہے کہ میں وہ ہوں جو اپنے دشمنوں کو اس جگہ پر لے کر آؤں گا، ایسے پانی میں اتاروں گا، نہ یہ پوری طرح سے اتر سکیں گے نہ باہر نکل سکیں گے۔ ہم نے اہل بیت سے سیکھنا ہے، اہل بیت کو سکھانا نہیں۔ 3 بھائی ہیں حضرت عباس، کبھی تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تینوں کی شجاعت کم نہیں ہے۔ جس کا ایک بیٹا عباس ہو، اس کے باقی 3 بیٹے کتنے باکمال، اتنے 4 باکمال بیٹوں کی وجہ سے جناب ام البنین کہتے ہیں۔ لیکن کس طریقے سے قربان کیے ہیں بیٹے؟ تاریخ
کوئی ماں ایسی نہیں ہو جس کے 4 جوان بیٹے شہید ہوئے ہوں، اور جب اس کو اس کے بیٹوں کو پرسا دیا جا رہا ہو وہ رو کر کہے مجھے میرے بیٹے حسین کی خبر دو عباس کے۔ یہ احترام ہے سیدہ اور اولاد سیدہ ہے حضرت ام المؤمنین کے قلب۔ تو جس نے جناب سیدہ کا اتنا احترام رکھا ہو عند اللہ اس کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ لہذا علماء اور عرفاء فرماتے ہیں مجرب ترین وسیلوں میں سے وسیلہ کس کا ہے؟ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، مجرب ترین جس نے اپنا نام فنا کیا ہے جناب سیدہ، جس نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں سیدہ کے۔ عباس جیسا بیٹا تیار کر کے دیا ہے سیدہ کے بیٹے کو جناب ام المؤمنین۔ لہذا کچھ مقامات بتائیے، حضرت امیر تلوار کے اثر سے اور زہر کے اثر سے ایک مرحلہ تو آیا جب حضرت پر بے ہوشی کے دورانیے طولانی ہو گئی۔ جب یہ دورانیے طولانی ہونا شروع ہوئے ہیں تو پھر حضرت نے وصیتیں کرنا شروع کی، اور آخری وصیتوں میں سارے بچوں کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دی، اور وصیتیں کرتے کرتے ایک مقام پر حضرت دوبارہ بے ہوش ہوئی۔ وصیت کا کچھ حصہ باقی ہے، سب کو حوالے دیا ہے امام حسن کے جناب عباس۔ حضرت پر غشی کا دورانیہ طولانی ہوا، یہاں دورانیہ طولانی ہوا، اور وہاں حضرت ام المؤمنین ایک مرتبہ کچھ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہاں بھی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، وہاں حضرت امیر نے دوبارہ آنکھ کھولی اور اٹھتے ہی سب سے پہلے سوال یہ کہا میرا عباس۔ حضرت عباس کا ہاتھ لے کر حضرت امام حسین کے ہاتھ میں دیا۔ پھر تاریخ کہتی ہے حضرت عباس کو سینے سے لگا کر حضرت امیر نے کوئی بات جناب عباس سے کہی جو خاص وصیت تھی۔ علماء اور عرفاء کہتے ہیں اس وصیت کا راز کربلا میں اس وقت کھلا جب جناب عباس فرات میں اپنا گھوڑا اتار چکے تھے، مشک پانی سے بھرا ہے، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ چلو میں پانی کو اٹھا کر چہرے تک لا کر جناب عباس نے گرا دیا۔ بہت سارے علماء اور عرفاء نے حضرت کے اس عمل کی تعبیر اور تشریح یہ کی ہے، یہ وصیت حضرت امیر تھی جس کو حضرت عباس نے کربلا میں اس طریقے سے ثابت کیا، اور گویا اپنے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو دہرایا ہے کہ بابا میں پانی پر قابض ہو کر بھی جب تک سیدہ کا بیٹا پیاسا ہے عباس پانی نہیں پیتا۔ روایات کہتی ہیں کہ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ واپس آئی ہے مدینہ میں، اور واپس آ کر امام حسین کی شہادت کے کچھ مراحل کو بیان کر رہی تھی، جناب ام المؤمنین نے ایک مرتبہ درمیان میں روک کر صرف یہ پوچھا کہ شہزادی مجھے صرف اتنا بتائیے، جب میرے حسین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرا عباس زندہ تو نہیں تھا؟ جناب زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رو کر کہتی ہیں اماں اگر عباس زندہ ہوتا تو حسین کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کسی کی مجال تھی؟ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام المؤمنین نے پہلے جناب حسین کا پرسہ لیا، حسین کے بیٹوں کا پرسہ لیا، جناب حسن کے بیٹوں کا پرسہ لیا، حضرت امیر کے بیٹوں کا پرسہ لیا۔ جب اہل بیت سب ختم ہو گئے تو آخر میں اپنے بیٹوں کا پرسہ لیا، لیکن ماں ہے، دل میں 4 جوان بیٹوں کا غم تھا اور کچھ نہ کر سکتی۔ بقیہ جاتی تھی اور بقیہ میں کسی ایک گوشے میں 4 خط کھینچ کر اپنے بیٹوں کی قبروں کو تصور کر کے جناب ام المؤمنین گریہ کیا کرتی تھیں۔ بس ایک شعر جناب شعر حضرت ام المؤمنین جناب عباس کے لیے کہا کرتی تھی، اس کا ترجمہ پڑھ کے زحمتوں کو ختم کروں گا۔ اپنے شعر میں کہا کرتی تھی اے میرے شعر، اے میرے شعر، تو
نیزہ لے کر میدان میں اترا تھا، کاش تو تلوار لے کر اترتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی تیرے پاس آنے میں۔ بس عزادارو، یہی تاریخ کربلا بیان کرتی ہے کہ جب امام نے جنگ کی اجازت نہ دی تو ام البنین کا شیر نیزہ لے کر اترا تھا، گھاٹ فرات کا آزاد کرا دیا تھا، بس واپسی میں راستے کو تبدیل کیا۔ نخلستان کے راستے سے آنا چاہتے تھے، نخلستان کا راستہ میرے مولا پر سخت صرف اس لیے ہوا کہ میدان میں کسی کی جرأت نہیں تھی ام البنین کے بیٹے کے سامنے آنے کی، لیکن نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر وار کر رہے تھے، بس کسی ایک ملعون کا وار کامیاب ہوا، حضرت کا ایک بازو قطع ہوا، نیزہ چھوٹ گیا، ملم اور مشق لے کر آگے بڑھ رہے تھے، جب دوسرا بار ہوا اس سے پہلے کہ دوسرا بازو کٹتا، حضرت نے مشق کے تسمے کو دانتوں سے دبایا، دوسرا بازو قلم ہوا، علم ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عباس اس عالم میں نخلستان سے نکل کر میدان میں وارد ہوئے، دونوں بازو قطع تھے، مشق دانتوں میں دبی ہوئی تھی، نگاہ خیمے پر تھی، بس آرزو یہ ہے کہ پانی کسی طرح سے خیمے گاہ تک پہنچ جائے۔ جب شمر نے دیکھا، ایک مرتبہ چیخ کر کہا، خبردار پانی خیموں تک نہ پہنچے، اگر حسین نے 2 گھونٹ پانی پی لیا تم زندہ واپس نہ جا سکو گے۔ بس عزاداروں، پھر اتنے تیروں کو برسایا گیا کہ گویا کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ میرے مولا نے جب تیروں کو آتے ہوئے دیکھا، بے دست ہو چکے تھے، کوئی اور چارہ نہ تھا، خود کو ایک مرتبہ گھوڑے پر جھکایا۔ تاریخ کہتی ہے سارے تیر آ کر حضرت عباس کی کمر میں پیوست ہو گئے، لیکن جب تک مشق میں پانی تھا میرا مولا خیمے کی طرف جا رہا تھا، بس کسی ملعون نے دیکھا، تاک کر ایسا تیر مارا کہ مشق سکینہ دوبارہ ہو گئی، مشق سے پانی نہیں بہا، عباس کے دل کا خون بہ گیا، بس مشق کا خالی ہونا تھا۔ مولا نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا، اتنے میں کسی نے سر پر آ کر گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، میرا مولا ذوالجناح کی پشت پر ٹھہر نہ سکا، اب جب پشت سے زمین پر گرا ہے تو میرا مولا بے دست ہو چکا تھا، اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکا، پشت کے بل پورے وزن کے ساتھ گرے، پشت کے سارے تیر بدن کے آر پار ہو گئے، بس اس وقت ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عباس کی آواز کا گونجنا تھا، حسین کربلا میں کمر تھام کر زمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہتے تھے، الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ